السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب و حکمت یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبد المنان سیکم۔ میرے بھائیوں، آج آپ کے سامنے میں یہ قرآن مجید ہے اور 9واں پارہ ہے اور سورۃ الاعراف ہے۔ آیت نمبر 146 سے لے کر 150 تک 5 آیات کو میں پہلے تلاوت کرتا ہوں اور پھر اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن يروا كل آیة لا يؤمنوا بها وإن يروا سبیل الرشد لا يتخذوه سبیلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا يغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي عجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين۔ یہ 5 آیات ہیں میرے بھائیوں، اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ سأصرف عن آیاتی، ہم پھیر کر لاتے ہیں اپنی آیات کو، الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو حق زمین میں تکبر کرتے ہیں، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور جب وہ دیکھتے ہیں ہر ایک آیت کو تو ایمان اس پر نہیں لاتے، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اگر وہ دیکھتے ہیں ہدایت کے راستے کو، لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اس کو اپنا راستہ مقرر نہیں کرتے، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور جو وہ دیکھتے ہیں گمراہی کے راستے کو تو اس کو اپنا راستہ بنا لیتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ اس سے غافل تھے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہی بدلہ دیے جائیں گے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ، اور اس کے بعد موسیٰ کی قوم نے پکڑا، من حلیہم عجلا، انہوں نے یہ اپنے زیور سے یہ بچڑا بنا لیا، جسد لہ خوار، یہ ایک گائے کے بچے کی طرح تھا اور وہ آواز نکالتا تھا۔ الم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہے، انہ لا یکلمہم، کہ وہ ان سے بات بھی نہیں کر سکتا، ولا یہدیہم سبیلا، اور ان کو سیدھے راستے کی رہنمائی بھی نہیں کر سکتا، اتخذوہ، انہوں نے اس کو معبود بنا لیا، وَكَانُوا ظَالِمِينَ، اور وہ ظالم تھے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ فَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، اور جب ساقط ہو گیا ان کے ہاتھوں سے، وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں، قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، اگر ہمارے اوپر ہمارے رب نے رحم نہ کیا، وَيَغْفِرَ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو کہنے لگے ہمیں معاف اللہ نے نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور جب لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کی طرف، غضبان آسفا، وہ یعنی غضبناک ہو کر افسوس کرتے ہوئے، قال بئس ما خلفتمونی، تم میرے بعد تم نے بری ہی میری یعنی نیابت کی ہے، من بعدی، میرے بعد، عاجلتم امر ربکم، تم نے جلدی کی ہے اپنے رب کے حکم سے، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور ڈالی تختیاں، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ،
اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بالوں سے پکڑا، یجرہ اور اس کو کھینچا، الیہ اپنی طرف۔ قال ابن ام، اے میرے مانگ کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، میری قوم نے مجھے کمزور سمجھا، وقادوا یقتلوننی اور قریب تھا کہ وہ مجھے مارتے، فلا تشمت بی الاعداء، تو آپ ایسا کر کے ہمارے دشمنوں کو آپ خوش نہ کریں، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور نہ ملا مجھے ظالم قوموں کے ساتھ۔ یعنی ہارون علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ میرے بالوں کو پکڑ کر مجھے اس طرح ذلیل نہ کریں قوم کے سامنے، یہ قوم مجھے مارنے لگی تھی، تو اس کے میں ان کے ساتھ مجھے ملا کر آپ ان کو خوش نہ کریں۔ یعنی اللہ کے پیغمبر کے بھائی ہارون علیہ السلام کا قصور نہیں تھا، قوم نے اللہ کی نافرمانی کی اور شرک شروع کر دیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔